اللہ تعالیٰ نے قبر کی رحمت آمین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا امام غزالی مغاشر القلوب کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ تمام بڑا قریب ہو گیا ہے تابعی ہوا مولا علی کا خلیفہ ہوا آقا کے سلسلے سبحان اللہ حضرت حسن بصری غوث پاک جا کر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ وجہ کی مائی آئی عرض کرتے سائیں مجھے نیانی بہت ہو گئی ہے کیونکہ ان سے تمام بڑے محبت میں پیار ہو یہ اکچایا کہ انتخاب میں نسا سبحان اللہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ جو بڑی تھوڑی سی انتخاب جیسی بڑی تھوڑی امام سے بڑی سنی رہو قرآن میں تو ان کے نسلی یعنی انہیں عورتوں بڑی کو پڑی ہو رات جو چھٹی بعد میں جتنی تو انہیں تھی نیانی انہیں جتنی عذاب قبر میں گرفتار قبر میں عذاب کی گئی عورتوں کی سائیں کی عرض کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی کو نشی ہو وہ پڑے ہو مجھے تھی کو ماں میں نشی کو عذاب قبر میں گرفتار عذاب قبر آؤ کے تکلیف ہوئی رہی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کے حسد کو کر قرآن پڑھ نفل پڑھ استغفار کر کچھ دیر کو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں جنت میں گیا سبحان اللہ جنت میں گیا تو نسل گیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جنت میں نسل رہتی عورت جن کے ہندورے میں نیگے میں جھولے میں نورو لونے رہی سبحان اللہ وہ عورت کے یا حسن اما تعرفنی اے خواجہ حسن بصری چاہتا کہ میں تو سنانے انما اقول سنانے کو کہہ رہی انہیں عورت کے ہوتا اے خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ وہ چھوکری آیا وہ مائی آیا جن کی ماں کے تو وزی کو نشی سبحان اللہ سائیں فرمایا تم کی بات کے وہ عذاب قبر میں ان کی قبر کے عذاب کی طرف جنت میں غروزوں میں لوری تھے ان عورت کے ہوتا اے خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ وہ اکیلی نہ پر انہیں قبرستان کے 70,000 مانو عذاب قبر میں گرفتار ہوا سائیں فرمایا تو مہربانی کی تھی جنت میں کی پہنچی اور فرماؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام عاشق انہیں قبرستان کا کی گزرو انہیں ہکڑو درود شریف پڑھو سبحان اللہ کہ بخش کہو اللہ تعالیٰ سبنی کے جنت میں منہ جڑو مقام عطا سبحان اللہ قبر کے رب سے جنت جو بات سبحان اللہ ذکر درود دی یا برکتہ اما کیتری خوشی پتہ دے دلا اسا کثرت سے ماشاءاللہ کافی دیر پر درود جی اللہ تعالی ہمیشہ اسا کی درود کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ درود سیدنا شیخ عبدالبار جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو محبوب ترین بردہ سیدنا صدیق اکبر صحابہ اہل بیت اولیاء تمام درود شریف میں پڑھ رہا یہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے نزول کو تھے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنتی میں سے ایک آواز میں پڑھو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادی إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح. نبی سے فرمایا تو من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. حضور علیہ السلام فرمایا تو جے بندے متا ہکڑو دفعہ صلاۃ شریف پڑھی درود شریف پڑھو اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ تبارک و تعالی ان شخص کے متا پنجی رحمت نازل کرتا. سبحان اللہ. ہکڑے دفعہ درود پڑھو اللہ تعالی جو رحمت نازل بیتری والی برکت سبحان اللہ. ہکڑے دفعہ درود پڑھو اللہ رحمت. اگر 10 دفعہ درود پڑھو سی 100 اللہ دی رحمت. سبحان اللہ. اگر 100 دفعہ درود شریف پڑھو صحیح مسلم شریف کی حدیث 100 دفعہ درود شریف پڑھو تو اللہ تعالی جو 1000 رحمتوں اساں جو مجلس. سبحان اللہ. گھر میں جو خدا کی 1000 رحمت نازل تھی تے برکت چاہو دی. سبحان اللہ. چاہو دی کہ اللہ کی رحمت کی نزول کی دعا رب کی رحمت نازل تھی دیا تو زحمت بیماری وبا مصیبت ہر چیز جو کو شر ختم تھی. سبحان اللہ. مقبول محمد ہاشم شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھا اساں جے مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر لکھا تو جڑے سندھ میں پوری دنیا میں جو معمول ہو تو جڑے کا مشکل دی مانوں کے حاجت دی بیماری دی پریشانی دی سوا لکھ دفعہ درود شریف جو ختم کرتا. سبحان اللہ. صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل بالکل بٹورے جا اور فرماؤ تو اساں بٹورے دی پاسے انوار بٹھے ذرا میں دوست نے درود سوا لکھ پڑھائی دا. اج بھی جا بابا آیا کرونا جا ختم ہو چکی ہے پوری دنیا میں درم برم کرے چلو ان جو علاج کیو اللہ جو ذکر استغفار اور درود شریف. سبحان اللہ. بے شک اللہ ان وبا کو دور کرے. آمین آمین. ناری شریف کے دفعہ پڑھو تھا یہ مدینے پاک جا بزرگ اکثر پڑھائیں وبان کے کارن اعلان مصیبت ہے وہ سارے امام زبانی فرمائیں کا درود ناریہ منا درود کے ناریہ کرے جب وہ جی با کاچت کے کھائے یہ درود بیماری تے مصیبت کھائی سے. سبحان اللہ. تو کوئی ہزار مان کہ اللہ تعالی ان درود کی سچ کی ٹینشن کا نجات دینی ہے یہ درود شریف پڑھو تو اللہ انشاءاللہ پاک میں دعا کرتا ہے. اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ان شاء الله مختصر ایک حدیث 3 سال اساں بزرگ کریں ماشاءاللہ مجھے شیخ ہیں باقی تو پروفیسر آباد سے قائم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. مائک نہ کرے بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ہم سب دعا کریں گے اور کلام مرحومہ کی روح کو بخشیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ آمین. کیونکہ موت سے فانی ہے. دوستان محترم، موت کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور موت کا ذکر کوئی غیر مناسب نہیں ہے بلکہ انتہائی مناسب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں موت کا ذکر نہیں ہوتا تھا. کسی نہ کسی طریقے سے آخرت کا ذکر ہوتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام غزالی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جس نے روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا، کسی نہ کسی طرح میں نے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، ڈرنا نہیں ہے بس موت کو یاد کرنا ہے کہ آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہونا ہے. آپ نے فرمایا جس نے روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کسی نہ کسی طرح، حضور نے فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے. موت کا ذکر یعنی یہ اتنا انتہائی مناسب اور ضروری ہے. صرف ذکر موت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحوم کو شہیدوں میں شامل کیا. اس لیے دوستان محترم، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ کرنا ہے. اس مرحلے سے ہر کسی نے گزرنا. اس لیے ذہن میں ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہوں کی عادت نہیں جاتی، گناہوں کی عادت. تو حضور نے فرمایا موت کو یاد کیا تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری خواہشات ختم نہیں ہوتی، ایک سے ایک بڑھ کر خواہش ہے، ایک پوری کرتا ہوں تو دوسری پھر تیسری، میری خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا موت کو یاد کیا. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا پتھر دل ہوں، میں بڑا سخت دل ہے، سنگ دل ہوں. حضور نے فرمایا موت کو یاد کیا. یعنی موت ہماری روحانیت کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے. دل نرم ہوگا، اندر محبت پیدا ہوگی، گناہ ختم ہوں گے، خواہشات ختم ہوں گی. اور دوستان محترم، جب موت آئے تو مومن کے لیے حضور نے فرمایا اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے مومن، ایمان کی حالت میں بندہ، تو حضور نے فرمایا موت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ موت جب آتی ہے تو یہ مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. تحفہ کیسے؟ امام سیوطی اس کو شرح الصدور میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ الموت جسر، یہ موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب. آپ نے فرمایا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے. جس طرح دریا کا پل، نہر کا پل دو کناروں کو ملاتا ہے، موت ایسا پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے دوستان محترم، اگر دنیا میں موت کی تیاری ہو تو پھر آپ کی وقت جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر کسی کی روح آخری وقت پیاسی جاتی ہے. دنیا سے جب روح نکلتی ہے نا دوستان محترم، وہ لمحہ بڑا ہی عجیب اور بڑا مشکل لمحہ، بڑا مشکل لمحہ جب روح جسم سے جدا ہو. اگر تو زندگی حضور کی ذات میں گزاری ہے، ذکر و فکر میں گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے، سرکار کی محبت میں گزاری ہے، تو حضور نے فرمایا ہر کسی کی روح دنیا سے پیاسی جائے گی سوائے ذکر کرنے والے کے. سبحان اللہ. جو ذکر کرنے والا ہے اس کی روح سیراب جائے گی. اور پھر حضور نے فرمایا جو ذکر کرنے والا ہے نا، نماز بھی پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، کلمہ شریف کا ذکر بھی کیا ہے، حضور پہ درود بھی پڑھا ہے، یہ سارے ذکر کیے ہیں. حضور نے فرمایا جب روح اس کی نکلتی ہے نا اس کو دعا دے کر جاتی ہے، اس بدن کو دعا دے کر جاتی ہے جس طرح تو نے مجھے دنیا میں خوش رکھا، اللہ قیامت تک تجھے قبر میں خوش رکھا. سبحان اللہ. تجھے کب قیامت تک قبر میں خوش رکھا. یہ اولیاء کرام کے جسم قبروں میں کیوں سلامت ہے؟ وہ اللہ کے ولیوں کے جسم قبروں میں سلامت ہے. دوستان محترم،
حضرت غوث اعظم ہیں، حضرت خواجہ اجمیری ہیں، دادا اجمیری ہیں، بابا فرید ہیں، دوست سائیں روزے غنی ہیں، حضرت شاہ صفی بیگائی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں، حضرت فقی شہباز قلندر، ان کے اجساد جو ہے دنیا میں اپنی قبروں میں زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر رب کو یاد کیا، اپنی روح کو سلامت رکھا، اور جب روح گئی دعا دے کر گئی، اللہ نے قیامت تک ان کے جسم کو سلامت رکھا، جسم کو سلامت رکھا۔ دوستان محترم، ایک حدیث ہے مثال ثواب کے حوالے سے، ابھی جیسے بابا سعید نے فرمایا ہم درود پاک کی سارے ثواب کریں گے، قرآن پانی بھی ہوئی ہے وہ قرآن پانی بھی ان کو سارا ثواب کیا جائے گا۔ یہ شرح صدور جو ہے اپنے گھر میں یہ کتاب ہے، آخرت کے بارے میں بہت اچھی اور بڑی آسان کتاب ہے۔ امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے خود فرمایا ہے کہ میں نے 72 مرتبہ 70 اور 2 72 میں نے 72 مرتبہ بیداری میں مصطفیٰ کی زیارت کی۔ دوستان محترم، ہم نے تو آسانی سے سن لیا، مگر اندازہ تو کریں نا کہ ایک دفعہ بھی حضور کی بیداری کی زیارت ہو جائے، وہ بابا صحیح سے پوچھو اس کا مقام کیا ہے نیت، جس نے 72 مرتبہ حضور کی زیارت کی۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، ایک اور نقل کیا ہے اپنی شرح صدور میں، فرماتے ہیں حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے دور سے مکے کے حماد مکی، وہ مکے کے قبرستان سے گزرے، انہوں نے کہا کہ جنت الوالا ہے، میں یہاں پر رات گزاروں، یہاں پر صحابہ قبریں کی، اماں جان کی اماں سیدہ صدیقہ اور بڑے بڑے خاندان رسول کے افراد وہاں پر مدفون ہیں، اماں خدیجہ الکبریٰ ان کی قبر انور ہے وہاں پر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مکی کے قبرستان میں رکے، ساری رات دیکھی، ان کی آنکھ لگ گئی، سوئے تو تھوڑی دیر ان کی آنکھ لگی تو دیکھا کہ سارے قبرستان والے قبروں سے نکل کر باہر بیٹھے، قبروں سے باہر بیٹھے۔ اس سارے سوال کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ضرورت کی، وہ سارے باہر بیٹھے۔ امام سبکی لکھتے ہیں حضرت امام مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگوں سے مخاطب ہوئی، قیامت آ گئی ہے، تم قبروں سے باہر بیٹھے، قبروں سے باہر قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت قیامت نہیں آئی، تو پھر آپ کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ قبرستان سے گزرا تھا اور اس نے گزرتے ہوئے سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ کر بڑی محبت سے اس کا ثواب ہمیں بھیجا تھا، ہم 1 سال سے وہ ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 1 سال سے ثواب دوستان محترم، یہ وہی سارے ثواب جو ہم کرتے ہیں۔ ایک سورہ اخلاص کا یہ ثواب ہے جس کو پورا قرآن پہنچ جائے، اس کا مقام کیا اس پر اللہ کتنی رحمت فرمائے گا۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ بہانے ہیں امت مصطفیٰ کے لیے، حضور کی امت کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، کافر منافق مشرک کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، یہ سہولت صرف مومن کے لیے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے نا، انہوں نے کہا جی ہمارا والد بہت ہو گیا، ہم 3 بھائی ہیں، 3 یا 4 بھائی ہیں، وہ اکیلے مسلمان تھے، باقی سارے کافر تھے۔ تو بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ابا جی بہت ہو گئے، تو بہت کچھ چھوڑ کے گئے جائیداد ہمارے لیے، ہم کچھ اپنے والد کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں تاکہ قبر میں اس کو فائدہ پہنچے۔ تو حضور نے فرمایا، اس صحابی کا ایمان دیکھے، حضور نے فرمایا او میرے صحابی، اگر تیرا والد مومن ہوتا، 1 درہم بھی خرچ کرتا اس کی طرف سے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا۔ اب تیرا والد حالت کفر میں گیا ہے، اگر تو لاکھوں بھی خرچ کرے گا تیرے والد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، حالت کفر میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک صحابی آئے حضرت صاحب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں بہت ہوئی، مومن، میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں، اس کی روح ٹھنڈی ہو جائے، جنت مل جائے۔ حضور نے فرمایا الماء، پانی کہا، مدینے میں پانی کی ضرورت تھی، حضور نے فرمایا پانی یعنی پانی کا انتظام کرو، اپنی ماں کی طرف سے پانی پلاؤ۔ انہوں نے ایک کوئی مٹ نہیں رکھا یا کوئی کولر پانی کا چوک میں نہیں رکھا، آپ نے اس صحابی نے پورا کنواں تیار کرایا، پورا کنواں تیار کروایا، اور پورا کنواں تیار کرنے کے بعد کنویں پر کھڑے ہو کر کہا اللہم ھذہ لأم ثواب، یا اللہ اس سارے کنویں کا ثواب میری ماں کو عطا فرما، میری ماں کو عطا فرما۔ دوستان محترم، مومن مرنے والا مومن ہو، مومن مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہی سارے ثواب کرے،
علامہ روم فرماتے ہیں رحمت حق بہانا نمی دوئے علامہ روم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بخشنے پر آتی ہے تو چھوٹا سا بہانا ملا اللہ نے بخش دیا بڑے اعمال نہیں دیکھے بس ایک بہانہ دیکھا اللہ نے اس کو بخش دیا دوستان محترم اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اس محفل ساری ثواب میں اللہ نے حاضر ہونے کا کوئی عطا فرمائے اللہ پاک مرحوم محمد کو ہزاروں ڈھیروں اور کروڑوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ختم رسول مولا کل حاضر جو بٹھایوں جو کچھ سرکار آ جا
हाजिर जो बिठा आयो जो मुझे बनायो जिहड़ा बनायो सरकार आवाज़ जायो जो मुझे बनायो जिगड़ा बनायो सरकार आवाज़ जायो। बाज भरा रब मानते तुझी कावड़ की कठही सगनी ए करीम असा जी चमरी एक चंद बका न सही सगनी ए करीम असा जी मोला तुझी दोज़ख वारी बाग कदा इन बाग हे पना घुरी मोला तुझी दोज़ख वारी बाग कना करा तुझी दो में इंसान जी ज़ात रही सगंदी तप केड़ी करा तुझी दो सगनी मौला तू बहुचे आका करीम बहुचने असी पोए बन दर का थीन करो मौला तू बहुचे आका करीम बहुचने असी पोए बन दर का थीन करो बकरीम उजल ऐ कैदीब बुझो तोखे गाल इहा की बड़ी सगदी बकरीम उजल कैदीब बुझो तोखे गाल इहा की बड़ी सगदी ए बाज भरा रब की
بادشاہ پہلے ماشاء اللہ جس میں تقریر کی یہ فیصل آباد سے ہیں، یہ حیدر شاہ بادشاہ حیدری یہ اسلام آباد سے ہیں، سید زادے ہیں اسلام آباد سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ اللہ خدا خواہش کرے جس کی رضا کے واسطے ایسے پیارے نازنین ہمیں عطا قبر میں بھی ہے عشق میں بھی پل پہ بھی میزان پہ بھی سبحان اللہ قبر میں بھی پل پہ بھی میزان پہ بھی کے ماروں کے مئی تو آپ ہیں اور سے آپ غم کے ماروں کے مئی تو آپ ہیں اور سے اور آپ کا تھا آپ کا ہے آپ کا اپنا معین اس کا ایمان اس کا دین تو آپ ہیں اور سے اس کا ایمان اس کا دین تو آپ ہیں اور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک زمین و آسمان میں حسین سا کوئی سبحان اللہ
جلالہ میں حسین بولے شیر خدا کا لال سبحان اللہ سبحان اللہ کس جہان میں حسین سا کوئی نہیں اور کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں یا شبیر نے اکبر کو ستمگاروں میں حوصلہ دیکھیے جگر رکھ دیا تلواروں میں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کس جہان میں حسین سا کوئی نہیں سبحان اللہ سب کچھ شریک قل هو بسم الله اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد صدق الله مولانا وعلى ما قال محمد على أحد ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الإكرام والميراث والتراث والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهاء بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي البراء مصباح الكرم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله حاسبه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره منتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السبعين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ذو الغوث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معهد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معهد الجود والكرم
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معهد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. جن قرآن شریف قرآن کا ختم درود پڑے ہوا وہ سب مجھے بارک ہو. یا اللہ پاک جو کو کریم رب کا ذکر قرآن شریف درود شریف پڑے ہوا کریم مجھے مالک لکھا ہماری بارگاہ مقدس میں قبول منظور قبول فرما. اے مجھے کریم رب اساں آج دن کا پڑھن میں کا غلطی بے ادبی تجھے معاف فرما. مجھے مالک لکھا اساں جو پڑھن درود شریف گل شریف ختم شریف درود تا شریف صلاۃ الفاتحہ شریف درود غوثیہ شریف اے مجھے کریم رب فاجی شان کی دائے قبول فرما. حبیب الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اساں مسکین کو حج پہنچا. مجھے کریم رب حبیب الکریم کے وسیلے جمیل سے جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محوج والدین کریمین سیدنا عبداللہ اما آمنہ صاحب کے دربار میں پہنچا. یا اللہ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے جمیل سے چین یارن کے پنجن تنن کے شہدائے جمیع ازواج مطہرات شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے خندق شہدائے خیبر شہیدان کربلا جمیع اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام تابعین تبع التابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قادری نقشبندی سہروردی چشتی شاذلی ربائی خصوصاً محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ دربار اقدس میں پہنچا. سید والد کریم غوث پاک کی ازواج پاک غوث پاک کی اولاد پاک جمیع سلاسل قادری کا پوری دنیا مشرق مغرب جنوب شمال میں جتنے کام قادری اولیاء اللہ دربار میں پہنچا. یا اللہ ان کا بعد میں یا رب کریم اساں جی چاچے محمد موسیٰ منظور بھائی کی اما والدہ مرحوم چاچے کی گھر والی اے اللہ ان کی روح کے ان جو ثواب پہنچا. آمین. اما مرحومہ کی مغفرت اللہم آمین. یا اللہ اساں جی پیاری دوست حامد بخش کی گھر والی اما مرحومہ کو کی ان جو روح اللہم آمین. حاجی محمد سلیمان پر یا رحمۃ اللہ الرحمن کی والدہ پوری اصحاب ان جماعت چاچے کے عزیز و اقارب رشتہ دار اے مجھا کریم رفیع صاحب قبلہ جلال الدین شیخنا کی والدہ مرحومہ والد محترم ان کی روح کو پہنچا. اے اللہ محبوب کی پوری امت کے مومنین مومنات مدینہ پاک میں اساں دوست شیخ حسان کو ان کی روح کو پہنچا. حاجی مصری بکو فقیر نواب شاہ میں ان کی روح کو پہنچا. اے اللہ حبیب الکریم علیہ السلام کی پوری امت کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پہنچا. اساں حاضرین جماعت جگہ بیٹھائے جن کا مائے متر رشتہ دار پہنچا اے رب کریم انہوں کے جو ثواب پہنچا. اے اللہ انہوں کی مغفرت بخش فرما. یا اللہ ان گھر کے سلامتی نصیب فرما. آمین. رحمت نصیب فرما. آمین. برکت نصیب فرما. آمین. اے اللہ وباؤں مصیبتوں بیماری ان پہنچے قرآن کریم کی برکت سے دور فرما. آمین. اے اللہ جنت کے مثل بنا. آمین. اے اللہ پہنچے رحمتاً برکتاً نعمتاً فضل اے کرم کی بارش فرما. آمین. اے اللہ سب وباؤں مصیبتوں بیماری اے مجا بارک خصوصی ہی کرونا جی کا وبا ہے پانچے حبیب کے صدقے رب کریم انہیں کے جلدی رب کریم دور فرما. یا اللہ کرونا مصیبت کے جلدی دور فرما. جلدی مکے مدینے جا دروازہ کھول. نجف مشرق کربلا مولا بغداد مولا جا دروازہ کھول. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب اللطف الخبير بك نستجير ونكتفي. يا صاحب اللطف الخبير ونكتفي. يا صاحب اللطف الخبير بك نستجير ونكتفي. يا صاحب اللطف الخبير بك نستجير ونكتفي وسلم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.